لیکن اگلا جو اسٹیپ ہے ایز فار ایز لا از کنسرن بیسیکلی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے جو ان کے اوپر بیسیکلی نافذ ہو جانے گا. عوام کی اسٹرینتھ نہیں ہے اور یہ اگر ان کو اگلے آنے والے 5 سال بھی دے دیے جائیں تو بیسیکلی یہ پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تمام پارٹیوں نے نشان الاٹ کروائے ہیں اور مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑی گیم ہو رہی ہے. ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں نا مرسوں الیکشن نہ لڑسوں. او بھائی ان کو الیکشن سے باہر کر دیا اور خود الیکشن لڑ رہے ہیں. میں جس کو کہہ رہا ہوں وہ حسنین سمجھ رہا ہے. ان کے ساتھ گیم ہو گئی ہے اور ان کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا. پرائم منسٹر بھی جائے گا تو پھر یہ آئندہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایگزامپل بنیں گے. اور یہ کورٹ جو ہے جس کی وجہ سے جس کے فیصلوں سے 2 پرائم منسٹر آلریڈی گھر گئے, یہ بھی گھر جائیں گے. حسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان, اس وقت میں سپریم کورٹ کے باہر موجود ہوں. سر آج کی جو سماعت ہوئی اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بیسیکلی دیکھیں نا, اب اس بات پہ اور قانون نے اپنا ایک اینڈ لینا ہے. ٹھیک ہے, اب جج صاحب نے ان کو میکسیمم ٹائم دے دیا ہے کہ جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے اس کو ایز سون ایز پاسبل آپ اس کو پورا کریں. 90 days کا ٹائم ہے وہ بھی انہانس ہو گیا. اب یہ بیسیکلی ان کا ویو یہ تھا کہ آپ بیٹھیں اس کو ڈیسائیڈ کریں اور ایک ٹائم فکس کر کے الیکشن کی طرف جائیں. الیکشن کے بغیر اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. مزید فردر ٹائم دیا جا رہا ہے. فائنانس اکٹھے کرنے کے بارے میں موجود ہے, فائنانس ان کے پاس موجود ہے. ڈیلیبریٹلی یہ اس ٹائم کو انہانس کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جب بھی انہوں نے الیکشن میں جانا ہے ان کے پاس عوام کی کسی قسم کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے. ابھی اس وقت بھی 70-30 کے اوپر ہے. 30% پی ڈی ایم ہے اور 70% پی ٹی آئی کا سپورٹ ہے. آپ اپنے حلقوں میں جائیں, آپ لوگوں کی ویلفیئر کریں, وہاں سے اپنی بیسیکلی جو اسٹرینتھ ہے اکٹھی کریں. مذاکرات پہ آ کے آ جائیں گے جو ان کا ویو ہے, آج بھی ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا, اس سے پہلے بھی 2 دفعہ 3 دفعہ پچھلے جو آرڈر تھا الیکشن کمیشن کا اس میں بھی جج صاحب نے ان کو کہا کہ آپ آپس میں بیٹھے. یہ بیسیکلی بیٹھنے میں کہیں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کہیں بیٹھنا ہے تو کنسنسس ہو جانا ہے, وہ جون کا ہو, جولائی کا ہو, اگست کا ہو. وہ بیسیکلی چاہ ہی نہیں رہے کہ ہم الیکشن کی طرف سے جائیں. اور یہ کنسنسس میں جو سمجھتا ہوں اس کی پاسبلٹی 5% بھی نہیں ہے. یہ آئین کی خلاف ورزی کریں بالکل لگ جائے گی. آنے والی نیکسٹ پروسیڈنگ پہ جج صاحب نے ہی پروسیڈنگ کرنی ہے, انہوں نے اس چیز کو ٹیک اپ کرنا ہے. لیکن اگلا جو اسٹیپ ہے ایز فار ایز لا از کنسرن بیسیکلی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے جو ان کے اوپر بیسیکلی نافذ ہو جانے گا. یہ تو کیا سمجھتے ہیں, یہ الیکشن کی طرف آ کیوں نہیں؟ بیسیکلی دیکھیں نا, میں آپ کو پہلے ہی میں نے بتایا نا, الیکشن میں تب آئے نا جب ان کے پاس عوام کی کوئی طاقت ہو. اب 70-30 کا یہاں پہ پوزیشن ہے. اب 70-30 میں یہ ہے کہ اگر فار انسٹنس 297 یہاں پہ بیسیکلی ہیں ان کی سیٹس ہیں, اس میں ان کی کتنی ہیں, ان کی 100 کے اوپر 10 ان کی بیسیکلی وہ نہیں بنتی. ٹھیک ہے, عوام میں ان کی اسٹرینتھ نہیں ہے اور یہ بیسیکلی یہی چاہ رہے ہیں کہ کسی کا اسٹرینتھ جنریٹ ہو. اسٹرینتھ ان کی جب جنریٹ ہو سکتی ہے کہ جب سال کے دوران یہ مہنگائی کم کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں پیٹرول کہاں پہ ہے, آپ کا آئل کہاں پہ ہے, بیسک جو آپ کی نیسیسٹیز آف دا لائف ہیں وہ ایٹ لیسٹ 500 to 700 تک جو ہے وہ انہانس کر گئی ہیں. اس کی طرف جانے کے بجائے کبھی یہ قومی اسمبلی کو استعمال کر رہے ہیں, کبھی یہ سینٹ کو استعمال کر رہے ہیں, کبھی یہ قراردادیں پاس کر رہے ہیں اگینسٹ دا سپریم کورٹ یہ کر رہے ہیں. اب وہ لاسٹلی جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے فار اسپیکر نے, بیسیکلی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ کس طرف جائیں گے, یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس صرف اسٹرینتھ نہیں ہے, عوام کی اسٹرینتھ نہیں ہے, اور یہ اگر ان کو اگلے آنے والے 5 سال بھی دے دیے جائیں تو بیسیکلی یہ پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جو صاحب. میرے ساتھ السلام علیکم. السلام جواد, ایک منٹ سر, آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کی جو پروسیڈنگ ہوئی, مذاکرات کی پیشکش کی جا رہی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھو میرے پیارے بھائی, اللہ آپ کو خوش رکھے. ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. یہ باتیں جو مرضی کریں, ایکشن سے یہ ثابت کرنا پڑے گا ان کو کہ یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں یہ آرڈر. آج 27 تاریخ ہے, رات 12 بجے تک ان کے پاس ٹائم تھا, اس لیے آج کوئی سخت آرڈر پاس نہیں ہوا. ایز پر مائی ازمپشن, ایز پر لا انہوں نے اٹ موسٹ آج پھر ایک اپرچونیٹی دی ہے کہ آپ آپس میں بیٹھے. اب یہ ریکارڈ پہ آ گیا کہ سپریم کورٹ کے اندر بات ہوئی ہے کہ وی ول سٹ ٹوگیدر ٹوڈے. آج یہ بیٹھیں گے, اس میں کوئی کنسنسس ہو گیا تو دی بیسٹ ہے, ادروائز لا ول ٹیک اٹس اون کورس. اور 14 تاریخ کا جو شیڈول ہے وہ جاری ہے. کل ہمارے کینڈیڈیٹس کی ٹکٹیں جمع ہوئی ہیں اور کل ان کو نشان الاٹ ہوئے ہیں. شیڈول جاری ہے, کمپین جاری ہے, الیکشن کا ماحول ہے. اور فائنلی آپ کے سامنے یہ ہے, وہ سیاسی بات ہو جائے گی, ہم لائر ہیں, کہ وہ جو ڈیلینگ ٹیکٹس کر رہے ہیں اس کا بہت بڑا ثبوت یہ آ گیا ہے کہ کل ان کا نشان کسی کو الاٹ نہیں ہوا. وجہ کہ کوئی ٹکٹ لے کے بھی نہیں آیا, اس لیے وہ الیکشن نہیں کرا رہے. پرائم منسٹر ان کا ہے, اب وہ کیوں الیکشن کرائیں گے؟ کیونکہ وہ الیکشن میں نہیں ہے. تو اب اس سے بڑی کوئی اگوائی ہو سکتی ہے حسنین بھائی کہ وہ الیکشن میں ہی نہیں ہے, تو اس لیے الیکشن وہ نہیں کرا رہے. وہ بھاگ گئے ہیں الیکشن سے, وہ فرار اختیار کر چکے ہیں.
اور کل آپ کسی کے بیلٹ پیپر کا لسٹ دیکھ لو، اس میں ان کا نشان نہیں ہے، مسلم لیگ نون کا نشان نہیں ہے. دے ہیو لیفٹ دا الیکشن. اب وہ ہیلے بہانے سے کسی چاہیں کہ الیکشن نہ ہو، یہ بہت بڑی ایویڈنس ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے جو کاغذات جمع کروائے ہیں ان کے امیدوار ہیں، باقی تمام پارٹیوں نے کیا یہ نون کے ساتھ گیم تو نہیں ہوگی؟ تمام پارٹیوں نے نشان الاٹ کروائے ہیں، اور مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑی گیم ہو رہی ہے. ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں نا مرسوں الیکشن نہ لڑسوں. او بھائی، ان کو الیکشن سے باہر کر دیا اور خود الیکشن لڑ رہے ہیں. میں جس کو کہہ رہا ہوں وہ حسنین سمجھ رہا ہے. ان کے ساتھ گیم ہو گئی ہے اور ان کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا. اچھا سر، اگر مذاکرات میں بھی کوئی نہیں ہوتا تو کیا سمجھتے ہیں عدالت جو ہے ان پہ توہین عدالت مٹائے گی؟ کیونکہ آرٹیکل یہ جو آئین ہے اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں. دیکھو حسنین، آپ سمجھدار آدمی ہیں. اتنے دنوں سے کورٹ پروسیڈنگ آپ بھی سن رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں. ہمارے ملک میں آلریڈی 2 پرائم منسٹر نائل ہو چکے ہیں. ایک نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا، امپلیمنٹ نہیں کیا، خط نہیں لکھا، اس کو رائزنگ آف دا کورٹ تک کی سزا ہوئی اور 1 گھنٹے بعد وہ پرائم منسٹر نہیں تھا اور 5 سال وہ نائل رہا. اتنی بڑی ایویڈنس آلریڈی موجود ہے جس کو کہتے ہیں قانونی نظیریں موجود ہے. اب یہ بھی نائل ہو جائیں گے اگر امپلیمنٹ نہیں کریں گے. اور یہ چونکہ ساتھ اپنی کابینہ کو اس نے شامل کیا ہے. اس وقت وہ فیصلہ نہیں آیا تھا سپریم کورٹ کا کہ جو پرائم منسٹر کا فیصلہ ہوتا ہے، پرائم منسٹر کا فیصلہ پرپورٹڈلی وہ پوری کابینہ کا فیصلہ ہوتا ہے آج کل کے قانون کے مطابق. تو آج اتنا فرق پڑے گا کہ بلاول بھٹو کے جو خواب ہیں پرائم منسٹر بننے کے وہ بھی چکنا چور ہو جائیں گے کم از کم 5 سال کے لیے. کیونکہ کابینہ بھی جائے گی، پرائم منسٹر بھی جائے گا. تو پھر یہ آئندہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایگزامپل بنیں گے. اور یہ کورٹ جو ہے جس کی وجہ سے، جس کے فیصلوں سے 2 پرائم منسٹر آلریڈی گھر گئے، یہ بھی گھر جائیں گے.